یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا پھر اس کے ساتھ ہمارے لیے زندگی کے اسباب، بقا کے اسباب بھی مہیا کر دیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت کی رضا ایک مومن کا سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑا تحفہ ہے۔ جو شخص بھی چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسا کر لے کہ جس سے اللہ رب العزت کی ذات راضی ہو جائے، تو ناظرین اس کو سب سے پہلی چیز کیا کرنا ہے، پہلا قدم کیا اٹھانا ہے، وہ ہے توبہ، کہ انسان توبہ کرے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، اور کس کی طرف رجوع کرنا؟ لوٹ آنا، کہ اللہ کی طرف انسان لوٹ آئے، اللہ کی نافرمانیوں سے اللہ کی فرمانبرداری کی طرف آ جائے، اللہ کی ناراضگی سے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کی طرف آ جائے۔ تو لہذا یہ پہلا اسٹیپ ہوتا ہے ناظرین اللہ کو راضی کرنے کا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت جو مقام عطا فرماتے ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ تو ایک مومن کی اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوں تو پہلا اسٹیپ توبہ کرنا ہے، اور پھر اس کے جو منزل ہے، مقصود ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ پھر ناظرین زندگی کے اندر جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے اس کو دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اور کسی قسم کا شکوہ اور شکایت نہ کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ تشریف لے جا رہے تھے تو ان کی قوم نے ان سے کہا، اے موسیٰ، آپ اللہ سے پوچھئے گا کہ آپ اپنے بندے سے کب راضی ہوتے ہیں، یعنی بندہ کون سے ایسے اعمال کرے جس سے آپ اس سے راضی ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ، میری قوم نے مجھ سے سوال پوچھا ہے تو وہ کون سے اعمال ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، جب میرا بندہ مجھ سے راضی ہوتا ہے، یعنی کسی قسم کا شکوہ اور شکایت نہیں کرتا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ میں اس سے راضی ہوں۔ ناظرین، یہ کسوٹی ہے کہ میں اور آپ اپنے دلوں کو ٹٹولیں، کیا ہم اللہ سے راضی ہیں؟ کیا جو زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، کیا اس زندگی میں ہم جو اعمال اختیار کرتے ہیں وہ اعمال اللہ کو راضی کرنے والے ہیں؟ کیا ہمارے دلوں کے اندر شکوک و شبہات ہیں؟ کیا ہم اللہ سے ناراض ہیں؟ تو اگر ہماری یہ کیفیت ہے، ہمارے یہ جذبات ہیں، تو اس کا مطلب اللہ ہم سے ناراض ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے ناظرین جو ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی راضی ہوتا ہے اللہ رب العزت کے فیصلوں پر، رضا بالقدرت، بالقدر، کہ جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، یہ سب کچھ میرے اختیار میں نہیں، یہ اللہ رب العزت کے کنٹرول میں ہے، اور میں اس بات پر اللہ سے راضی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کون ہے وہ شخص جو ایمان کا مزہ چکھتا ہے؟
جس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ آپ نے فرمایا جو رضیت باللہ ربا، جو اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میرا اللہ میرا رب ہے، میں اس بات پر راضی ہوں، وہ بھی محمد نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اس بات پر خوش ہوں، میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، وہ بالاسلام دینا، اور اسلام میرا دین ہے۔ ناظرین، حضور نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کا اعلان کرتا ہے اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، یہ پکا مومن ہے۔ تو آپ اور میں ٹٹولیں اپنے آپ کو، کیا ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں؟ رضیت باللہ ربا، کہ میں راضی ہوں، میرا اللہ جو ہے وہ میرا رب ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر چند باتیں عرض کرنی ہیں میں نے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کو اپنے رب ہونے پر ہم راضی ہو جائیں کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت کی کئی صفات ہیں، کئی نام ہیں اللہ رب العزت کے، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے جو صفت ربوبیت ہے، یہ جو رب ہونا ہے، اسی سے قرآن کی ابتدا کی، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ ناظرین، رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں پالنہار کو، پرورش کرنے والے کو۔ جو گھر کی خاتون ہوتی ہیں نا، ماں، بیوی، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ربۃ البیت۔ یہ گھر کی پالنے والی ہے، گھر کی پرورش کرنے والی ہے۔ اگر گھر کے اندر خاتون نہ ہوں، آپ کی والدہ محترمہ نہ ہوں، آپ کی اہلیہ محترمہ نہ ہوں، تو سمجھ لیں اس گھر کے اندر کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہ گھر بس چل رہا ہے وہ، اور اس کا کوئی سرا پیر نہیں ہوگا، کوئی چیز نظام، کوئی ترتیب نہیں ہوگی، کوئی نظم نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی ڈسپلن نہیں ہوگا۔ تو لہذا اللہ رب العزت نے کیا فرمایا قرآن میں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو عالمین کا رب ہے، تمام عالمین کا پالنے والا ہے۔ سورہ علق کی ابتدائی آیتیں نازل ہوتی ہیں، وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ اے محمد پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، بسم ربک الذی خلق۔ اب دیکھیں، اسی طرح سے جب قرآن کی انتہا ہوتی ہے تو قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب رب العالمین، رب الناس، رضیت باللہ ربا، ہر جگہ اللہ رب العزت نے صفت ربوبیت کو بیان کیا۔ قرآن پاک میں ناظرین جو اللہ رب العزت کے جو اسماء ہیں، ان میں سے یہ جو اسم ہے، یہ جو صفت ہے رب ہونے کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ بار بار بیان کیا ہے۔ ہماری جتنی بھی دعائیں ہیں، قرآنی دعائیں، ان دعاؤں کے اندر یہی صفت استعمال ہوتی ہے رب ہونے کی۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا ھب لنا من ازواجنا، ربنا اغفر لنا، رب ارحمہما، ربنا 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 ربنا۔ ہر جگہ آپ دیکھیں کہ رب 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 اور رب۔ ناظرین، اس کے اندر اللہ رب العزت کی شفقت ہے، محبت ہے، کہ اللہ بتاتے ہیں کہ دیکھو کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تمہارا پالنہار ہوں۔ دیکھیں، اگر بچہ گھر میں تکلیف میں ہو، بھوکا ہو، پیاسا ہو، اس کو کوئی پریشانی ہو جائے بچے کو، اور اس بچے کی ماں کا نام ہو فاطمہ یا عائشہ یا ختیجہ، اور وہ اپنی ماں کا نام لے کے پکارے، عائشہ، ختیجہ، فاطمہ، تو اب آپ وہ کتنا پکارتا رہے؟ مثال کے طور پر میری والدہ کا نام خالدہ، میں تکلیف میں ہوں، بھوک میں ہوں، پیاس میں ہوں، اور میں پکار رہا ہوں اے میری خالدہ، اے میری خالدہ۔ آپ مجھے بتائیں، حالانکہ میں کس کو پکار رہا ہوں؟ اپنی ماں کو ہی پکار رہا ہوں نا، لیکن وہ چاہت اور وہ جاذبیت اور وہ کشش اس نام میں ہے؟
جیسے ہی میں کہتا ہوں اے میری ماں، تو کیسے میری ماں میری طرف متوجہ ہوتی ہے؟ تو اسی طریقے سے جب ہم لفظ رب کو استعمال کرتے ہیں، ربنا آتینا، ربنا حب لنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، رب ارحمہما، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو صفت ربوبیت ہے وہ ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر شفقت ہے، محبت ہے۔ وہ کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا بھی کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، کہ پیدا کیا پھر اس کے ساتھ ہمارے لیے زندگی کے اسباب، بقا کے اسباب بھی مہیا کر دیے، چاند، سورج، ستارے اور زمین اور یہ آسمان، ہوائیں، فضائیں، آکسیجن، یہ ساری چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ماں کی پیٹ سے ہم دنیا میں آتے ہیں تو ماں کی چھاتیوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دودھ کا انتظام کر دیا، ہماری خوراک کا انتظام کر دیا۔ تو لہذا یہ تو دنیا میں آنے کے بعد ہے، ماں کے رحم میں جانے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طریقے سے اس روح کے لیے، اس جو نطفہ ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیسے غذا کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو لہذا ناظرین، تو رضیت باللہ ربا، تو مومن وہ ہے جو اللہ سے راضی ہو۔ دیکھیں یہاں میں بات تھوڑی سی، آپ حضرات کہیں گے کہ اکثر ہم تو سنتے یہ ہیں کہ دعا بھی مانگتے ہیں اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ تو ناظرین، اللہ ہم سے کب راضی ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ کیا ہم بھی اللہ سے راضی ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا ہم نے بھی اللہ کو اپنا رب تسلیم کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا؟ کیا ہم اللہ رب العزت کی جو وحدانیت ہے، آپ کی الوہیت ہے، آپ کی جو صفت ربوبیت ہے اس کے قائل بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا ہمیں اس بات کا احساس بھی ہے کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ تو پہلے تو ہمارے اندر اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ اسی لیے تو فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ الستو کے اندر، عہد الستو کے اندر، کہ جب تم دنیا میں بھی نہیں آئے تھے، عالم ارواح میں تھے، اس وقت میں نے تم سے یہ عہد کیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے اقرار کیا تھا، قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، ہم سب نے کہا ہے اللہ اب ہمارے رب ہیں۔ تو لہذا جو شخص دنیا کے اندر اللہ رب العزت کو رب مان کے زندگی گزارے گا، دیکھیں جو مومن ہوتا ہے، جس کا یقین اللہ کی ذات پہ مضبوط ہوتا ہے، ایک دکاندار ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو دنیا دار ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے میری دکان پالتی ہے، اگر تو دکان نہ ہو تو میں پل نہیں سکتا۔ جو دیندار ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں، دکان نہیں پالتی، اللہ پالتا ہے۔ ایک دنیا دار کسان کیا کہتا ہے؟ مجھے میری کھیتی باڑی زمینداری پالتی ہے۔ اور دیندار کسان کیا کہتا ہے؟ نہیں، مجھے تو میرا اللہ پالتا ہے، یہ تو سبب ہے۔ ایک فیکٹری اونر کیا کہتا ہے؟ مجھے میری فیکٹری پالتی ہے۔ اور دیندار فیکٹری اونر کیا کہتا ہے؟ نہیں، اللہ پالتا ہے، یہ سبب ہے، یہ سبب ہے، یہ سارے اسباب ہیں۔ حقیقی پالنہار کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو ناظرین، جو انسان پوری زندگی اللہ رب العزت کو اپنا رب تسلیم کرتا ہے اور دل کے اندر کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ، کوئی وہم نہیں لاتا، کوئی وسوسہ نہیں لاتا، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تکلیف آ گئی اللہ کا شکر، صبر اور نعمتیں اللہ نے دی اللہ کا شکر، اور زیادہ شکر گزاری، اور ہر معاملے کے اندر اللہ کو سامنے رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر، اپنا نبی تسلیم کرتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کے اسوہ پر چلتا ہے، آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اپنا جان، مال، تن، من، دھن، ہر چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ قربان کرتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر خود بھی چلتا ہے اور ان کے پیغام کو پوری امت تک پہنچاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اسلام پر عمل کرتا ہے، اسلام کو باعث فخر اپنے لیے دین سمجھتا ہے، شرمندہ نہیں ہے، احساس کمتری کا شکار نہیں ہے کہ جی کیا بتائیں لوگوں کو، نام بدل دو، نک نیم رکھ لو کہ لوگ کہیں مسلمان نہ سمجھیں،
اور شکوہ شکایت کرنا یہ ہمارا قصور ہے کہ آج دین کو جو حال ہم نے کیا یہ ہم نے کیا، آپ نے، میں نے کیا۔ اللہ رب العزت نے تو ہمیں خوبصورت دین عطا فرمایا تھا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہے۔ تو رضیت باللہ ربا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وبالاسلام دینا، اور اس بات پر راضی ہو کہ اسلام میرا دین ہے۔ یہ جو کچھ ہمارے ہاں لوگ ہیں نا جو ہر وقت تانے دیتے ہیں اسلام کو، دین کو، برائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں، مسلمانوں کی برائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس کی آڑ میں دین کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، تو اب ایسے شخص وہ ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتے۔ تو جو انسان اللہ کو اپنا رب تسلیم کرتا ہے، راضی رہتا ہے اللہ کی ذات سے، اور اسی طریقے سے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے، آپ کا نبی ہونا، دیکھیں حضور جس وقت دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں یا ربی امتی امتی، یہ نہیں کہ میری ذات کا کیا ہوگا۔ آپ کو جب بتایا گیا کہ موت کے وقت یہ تکلیف ہوتی ہے تو آپ نے کہا کہ ساری امت کی تکالیف آج مجھے دے دی جائیں اور میری امت کو تکلیف نہ ہو۔ کل قیامت کے دن آپ اپنے امتیوں کی، اپنے ماننے والوں کی، ایک ایک گناہگار کی جو ہے شفاعت کریں گے۔ جب تک ایک ایک گناہگار کی شفاعت نہ ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سوال کرتے رہیں گے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ اللہ آپ کو راضی کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ امت کے گناہگاروں کی مغفرت نہ کروا لیں۔ تو لہذا ناظرین، پھر ایسے نبی سے محبت تو کرنی چاہیے نا، جو اپنی ذات سے بڑھ کر جو ہے وہ اپنی امت کا خیال رکھتا ہو۔ اور پھر دین اسلام سے محبت، دین سے محبت، آج ہمیں دین سے محبت نہیں، ہم دینی احکام کے اندر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، چیزیں ڈھونڈتے ہیں اور کمیاں کوتاہیاں نکالتے ہیں۔ یہ ہماری نگاہوں کا قصور ہے، ہمارے فہم کا قصور ہے کہ ہم دین اسلام کو سمجھ نہیں سکے۔ تو لہذا جو شخص ایسی زندگی گزارے گا تو پھر جب قبر کے اندر جائے گا تو اس سے جب سب سے پہلا سوال پوچھا جائے گا من ربک، کہ تیرا رب کون ہے، تو پھر وہ کہے گا اللہ ربنا، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ تو ناظرین، پھر جنت کے اندر اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو ساری نعمت دے دیں گے، اور اس کے بعد جب اللہ اعلان کریں گے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اب میں تم سے راضی ہوں، آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، تو ناظرین جنتیوں کو یہ سب سے بڑا انعام ملے گا، سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اس کے بعد ساری جنت کی نعمتیں ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہوں گی، کیونکہ ان کا اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔